یہ آج کی مجلس، یہ میرے رب، جیسے امیر صاحب نے شروع میں کہا، اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، مختلف مواقع اپنے بندوں کو زندگی میں دیتے ہیں کہ بندہ اپنی زندگی میں یو ٹرن لے۔ یہ آج کا ہمارا جمع ہونا آپ کو بیان سنانے کے لیے نہیں بلایا گیا دوستو، میں بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں اللہ سے مانگ رہا تھا اللہ آج کی بات سے مجھے کچھ نفع ہو جائے، اللہ میری زندگی میں یو ٹرن لوں۔ یہ اتنا بڑا مجمع پتہ نہیں کتنی محنتوں سے آیا ہے، اس میں کتنے مخلص ہوں گے، میرے اخلاص کا پتہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ آنے والے جو رات میں دن بھر کے تھکے ہوئے آئے ہیں، ان کے اخلاص میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، شیطان نیت کرنے نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا کیوں آئے ہیں کہ بھئی مجھے کہیں واٹس ایپ پر میسج آیا امین ہائٹس میں بیان ہوگا، چلو بیان سن لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عربی میں سے لف کہتے ہیں، یو ٹرن کا ہم نے دبئی، سعودی وغیرہ میں دیکھا، ایک یو ٹرن چھوٹ جائے، مس ہو جائے تو پھر 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر۔ آج کی مجلس اگر ہم نے مس کر دی اور یہ سمجھ کر کہ بھئی بیان سننا ہے، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں، آگے کے کوئی ارادے نہیں، پتہ نہیں زندگی میں آگے یو ٹرن مقدر ہے بھی کہ نہیں ہے میرے بھائی۔ وہ کتنا سخت ترین دن ہوگا کہ جب قیامت میں ہر بندہ، یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے نا میرے بھائیو، آخرت ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے نا تو دنیا کی یہ جتنے دھوکے ہیں یہ ختم ہو جائے کہ دنیا سارا کا سارا دھوکا ہے، آخرت ہے آخرت۔ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے دوبارہ سور پھونکنے کی، حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول یبعث الی یوم القیامہ، سب سے پہلے میں اپنے مواجہ سے کھڑا ہوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اور بائیں سے عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پھر بقی کی قبریں شق ہوگی، جنت البقی قبریں پھٹے گی، معلہ کی پھٹے گی، پھر دنیا کے تمام قبرستانوں کی قبریں پھٹے گی، اور ایک قبر میں 2 5 10 2 500 2 5000 جتنے یک کے بعد دیگرے دفن کیے گئے تھے وہ سارے اپنی قبر سے ایک کے بعد دیگرے کھڑے ہونے شروع ہوں گے۔ بمبئی کا بڑا قبرستان غالباً ان کا رول یہ ہے، وہ اوٹا سسٹم جن کا ہے کہ 6 مہینہ پہلے اگر کسی کو دفنایا ہے 6 مہینے بعد دوبارہ دفنا سکتے ہیں۔ 6 مہینے میں جسم مزمحل ہو جاتا ہے، وہ چہرہ جسے بڑا آئینے میں میرر میں دیکھا کرتا تھا، وہ جسم جس پر بڑا غرور اور گھمنڈ سے تھا، وہ سارا کا سارا جسم 6 مہینے میں مزمحل ہو جاتا ہے، دوبارہ سیکنڈ باڈی کو وہ دفنانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ لیکن ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ، بیک بون کا ایک حصہ ایسا ہے جسے اللہ محفوظ رکھتے ہیں، اور کل حضرت اسرافیل علیہ السلام کی اس دوبارہ سور پر اللہ اسے اسی مٹی سے کھڑا کریں گے۔ باتیں وہ ہوں گے جو دنیا میں آخرت کو اگنور کرتے تھے، بھائی دنیا میں ہے، دنیا کی فکر کرو، کس نے دیکھا ہے موت کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایسا آدمی جب اپنی قبر سے کھڑا ہوگا افسوس کے ساتھ کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہے افسوس یہ کیا ہو گیا، ہم تو مر گئے تھے، یہ مرنے کے بعد دوبارہ کس نے زندہ کر دیا؟ یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ موت کے بعد کس نے ہمیں کھڑا کر دیا؟ یہ نیند کے بعد کس نے ہمیں جگا دیا؟ اسی قبر سے ایک آدمی کھڑا ہوگا جو آخرت کے یقین کے ساتھ جیتا تھا، وہ کہے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو تجھ پر تعجب اور افسوس ہے، یہ تو میرے سچے رب کا وعدہ تھا۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام نے آ کر انسانوں سے کہا تھا لوگوں اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ فنا کی جھونک ہے، اسے رب نے ختم ہونے کے لیے بنایا ہے، تم اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو، تم آخرت سے دل لگاؤ، آخرت کی تیاری کرو۔ پھر یہ جب رب کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ اس کے اعمال کا صحیفہ اس کے ہاتھ میں دیں گے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کہیں گے کہ خود پڑھ لے اقرا کتابک، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، خود پڑھ اپنی کتاب، خود فیصلہ کر لے کہ تیرے لیے جنت ہونی چاہیے یا جہنم ہونی چاہیے۔ جب یہ اپنی زندگی کے صحیفوں کو دیکھے گا اور اس کے صفحات کو پلٹائے گا، اس قدر افسوس اور تعجب ہوگا، اللہ سورۃ الکہف میں فرماتے یہ کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب۔ او ہو میرے بھائیوں، اگر عربی سے کوئی لگاؤ ہو، عجیب جملے ہیں یہ، اپنے کتاب کے جب صحیفے کے صفحے پلٹائے گا تو افسوس کے ساتھ کہے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہے یہ کیسی عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، کوئی زندگی کی چھوٹی بات، کوئی بڑی بات ایسی نہیں جو اس میں محفوظ نہ ہو، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ساری زندگی اپنے سامنے پائے گا۔ بھائیو وہ دن ہے جس کے لیے تیاری کرنا ہے، زندگی دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ میں صرف 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے اس آج کی مجلس میں، کچھ ارادہ کر جائیں، کچھ زندگی کے بدلنے کے فیصلے کر جائیں۔ کب تک یہ گناہوں کی زندگی، کب تک یہ نافرمانیوں کی زندگی؟
کہ لوگوں کے سامنے ہو تو بڑی اچھی اچھی باتیں ہوں اور تنہائیاں ہماری گناہوں سے آباد ہو، دین ہماری زندگیوں سے دور ہو. نہیں میرے بھائیوں، یہ پورا مجمع آج یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اب آج سے ہم اپنی زندگیوں کے بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں. کہو انشاءاللہ کہ اب انشاءاللہ ان گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے جن گناہوں کی طرف اس سے پہلے